بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وقال وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. معرفت اصحاب امام کے عنوان پر تمہیدی گفتگو ہی کچھ اتنی زیادہ پھیلتی جا رہی ہے کہ اب مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ عشرہ اختتام کو پہنچ جائے گا اور شاید اس عنوان پر براہ راست گفتگو شروع نہ ہو. ویسے اشاروں میں، مبہم انداز میں، انڈائریکٹ وے میں اس عنوان پہ کئی باتیں آ چکی ہیں، اور اگر انہی دو مجالس کی بیان کی ہوئی باتوں کو ایک ترتیب دے دیا جائے تو یہ اشرف ہو گیا. لیکن پھر بھی جو مجالس کا ایک طریقہ کار ہے اس کے اعتبار سے بات نہیں ہوئی. کل رات کی مجبوری تو یہ تھی کہ شب جمعہ بھی تھی، اور اگرچہ میں اپنے عنوان پہ رہا لیکن شب جمعہ کے تینوں موضوعات، موت، دعا، زمانے کا امام، ان پر بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ہوئی. چونکہ یہ آخری لفظ جو میں نے عرض کیا، زمانے کا امام، یہ معرفت اصحاب امام میں اور زیادہ واضح طور پہ آئے گا، اور شاید آئندہ شب جمعہ. اس دفعہ مجھے اپنے اس عشرے میں دو شب جمعہ مل رہی تھیں، ایک گزر گئی، ایک باقی. تو بہرحال یہ تو کچھ کل رات کی بے ترتیب مجلس کے حوالے سے کچھ گزارشات. لیکن جو بات کل رات کی بے ترتیب مجلس میں بے ترتیبی کے ساتھ آئی، اسے بھی ایک منزل تک تو پہنچانا، اور وہ ایک جملہ شیخ محمد حسین صاحب جواہر الکلام کا تھا. اور یہ جملہ بھی دراصل ہماری پہلی مجلس کے آخری حصے کے ایک نقطے کی وضاحت میں تھا کہ یہ جو ایک تصور آ جاتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے یعنی غلط، حدیث ضعیف ہے یعنی اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں، حدیث ضعیف ہے یعنی اسے پڑھنا یا اسے بیان کرنا یا اس پہ عمل کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں. چلے یہاں تک بھی اگر بات ہو، گرچہ غلط ہے یہ بات، تب بھی غنیمت. اس کے بعد اسے مجبور کیا جائے سامنے والے کو کہ تم بھی اس پر عمل نہ کرو، اور تم بھی اس ضعیف حدیث کا تذکرہ نہ کرو، خود تو غلطی کر ہی رہے. یہ اختیار صرف ایک مجتہد کو ہے کہ وہ ضعیف حدیث کے بارے میں اپنا نظریہ قائم کرے اور پھر اپنی تقلید کرنے والوں کو یہ بتائے. بڑے سے بڑا عالم، اب ہمارے ہاں جو علماء کی مختلف کیٹیگریز ہیں، اس میں مجتہد کو آیت اللہ کہتے ہیں، مرجع کو آیت اللہ العظمیٰ کہتے ہیں، اور مجتہد سے ایک درجہ نیچے تک کے علماء حجت الاسلام کہلاتے ہیں. تو بڑے سے بڑے عالم کو چاہے وہ حجت الاسلام کے کتنے ہی بڑے لیول پہ کیوں نہ ہو، یہ اختیار نہیں ہے کہ سامنے والے سے کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. آج کل واٹس ایپ میں یہی ہو رہا، اگرچہ میں اس جدید ٹیکنالوجی کا آدمی نہیں، لیکن پھر بھی خبر تو ملتی رہتی ہے نا کہ کیا کیا نئے نئے مسئلے کھڑے کیے جا رہے ہیں. تو اب یہ تو کل کی پرسوں رات کی مجلس کا آخری حصہ، کل کی مجلس کا شروع کا حصہ، تاکہ آج کی مجلس کا تسلسل قائم. تو میں اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑے بڑے علماء اور مراجع اور مجتہدین یہ کہنے کے باوجود کہ یہ حدیث ضعیف ہے اسی پہ عمل کرتے ہیں، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے. تو یہ جو آج کل کے بچے کچے نکل آئے ہیں جنہیں نہ یہ پتا ہے کہ ضعیف حدیث اور جھوٹی حدیث میں کیا فرق ہوتا، نہ یہ پتا ہے کہ ہر ضعیف حدیث برابر کا درجہ نہیں رکھتی.
ایک 20% ضعیف حدیث ہے، ایک 80% ضعیف حدیث ہے، ایک 50% ضعیف حدیث. کامن سینس، عقلی باتیں بھول جاتے ہیں لوگ. ہم ویسے ہی بہت مشکلات کے زمانے سے گزر رہے ہیں اور اس میں مزید مشکلات اپنی بڑھاتے چلے جائیں ایسے موضوعات پر جو صرف اور صرف جہالت کا نتیجہ. تو شیخ محمد حسین صاحب جواہر الکلام کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ساتھ میں پھر شیخ مرتضی انصاری کا بھی ذکر آیا. یہ دونوں کے واقعات نہیں، شیخ مرتضی کا واقعہ میں کئی بار پڑھ چکا ہوں. شیخ محمد حسین کا جملہ صرف اس بات کی وضاحت کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو ضعیف کے حوالے سے ہمارے ان بچوں کو کنفیوز کیا جا رہا، میں بہت سی باتیں اس وقت کھل کے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں اور نہیں کہہ پا رہا ہوں اور نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ اس وقت کچھ علاقوں میں بن گیا تو بہت اشارتاً آج کی بات کو بہت لمبا نہیں کرنا کہ شیخ محمد حسین وہ عظیم ترین ہمارا مرجع کہ شیخ مرتضی انصاری کے آج کل ہماری مرجعیت کا زمانہ کہلاتا ہے شیخ انصاری کا زمانہ. ایک زمانہ تھا شیخ طوسی کا، ایک زمانہ تھا علامہ ہلی کا. یہ زمانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 50 سال یا 100 سال مرجع رہے تو وہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اتنے اثرات بعد کے مراجع پہ پڑے کہ 200 سال تک انہی کا سکہ جمع رہا. شیخ طوسی، پھر علامہ ہلی کا خاصا طویل عرصے شہیدین، اور اب یہ 200 سال شیخ مرتضی انصاری انہی کے نظریات پہ سارے مراجع آج فتویٰ دے رہے ہیں. اور اگر میں اس طرف چلا گیا کہ شیخ مرتضی انصاری کو نکال دیجئے مرجعیت کی تاریخ سے تو آدھے سے زیادہ آج کے فتوے ختم ہو جائیں گے، آدھے سے زیادہ. کیوں؟ آپ وہ واقعہ بھی سنتے ہیں اور آج کے تمام مراجع کا ایک نظریہ بھی سنتے ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن عمل آج کے مراجع کے نظریے پہ ہے. وہ بہت مشہور واقعہ. یہ تو پھر میں موضوع سے کہیں اور چلا جا رہا ہوں. شیخ مرتضی کا تعارف کراتے کراتے کہ کتنا بڑا نام ہے تاریخ تشیع کا سید رضی نہج البلاغہ، سید مرتضی، ان کے بڑے بھائی علم الہدا. نہج البلاغہ کی وجہ سے ہمارے ہاں سید رضی کا احترام زیادہ ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن علم کے اعتبار سے ان کے بڑے بھائی سید مرتضی کا رتبہ زیادہ. مولا نے کہا یہ علم الہدا ہے، ہدایت کا علم. آج بھی کاظمین میں دونوں بھائیوں کے روزے بہت قریب قریب، ایک سڑک ہے بس درمیان میں، ایک طرف ان کا روزہ ایک طرف ان کا روزہ. وہ عظیم ترین مرجع سید مرتضی، یعنی اب یہ مراجع کے نام میری زبان پہ آتے ہیں اور میں پھسل جاتا ہوں اپنے اصل موضوع سے. ان کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے شیخ طوسی کے ساتھ، جو ابھی میں نے بتایا کہ مرجعیت کی تاریخ میں شیخ طوسی بھی ایک بہت بڑا نام. مولا کے روزے سے اگر آپ کبھی نکلیں وادی السلام جانے کے لیے تو روزے سے نکلتے ہی الٹے ہاتھ پر جو پہلی قبر ہے جو مسجد کے اندر ہے وہ شیخ طوسی کی قبر. اسی راستے پہ آپ آگے بڑھ کے وادی السلام کے قبرستان میں داخل ہو جاتے ہیں. اتنا ہی کافی ہے کہ نجف کا حوضہ بنانے والے شیخ طوسی یہ شاگرد ہیں، سید مرتضی استاد ہیں، وہ مرجع ہیں، یہ آیت اللہ ہیں اور ان کے بعد مرجع بنے. بہت چھوٹا سا جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ واقعہ بیان کروں گا اور مشہور واقعہ یہ بچے بھی جانتے ہیں. اتنی سی بات تھی نا کہ شیخ طوسی نے کہا کہ اے میرے محترم استاد، آپ اس گھوڑے کی زین پہ نہ بیٹھے، میری آنکھوں کے سامنے کتا اس پہ پیشاب کر کے گیا. اور استاد کا جواب صرف اتنا تھا کہ تم ایک گواہ، بہت عادل، بہت مقدس، بہت عالم، لیکن شرعاً جب تک کہ 2 کا عدد پورا نہ ہو گواہی قبول نہیں، چاہے ایک شیخ طوسی جیسا عظیم مرجع ہی کیوں نہ ہو. عام گواہ نہیں، ایک مرجع گواہ. اور سید مرتضی نے کہا پس میں گھوڑے کی اسی زین پر بیٹھ کر اپنا سفر اختیار کروں گا اور اپنے آپ کو پاک سمجھوں گا. اب یہ بہت اعلیٰ درجے کے فقہی مباحث ہے، بحث ہے، بہت اس میں دلچسپ.
فقہی مسئلے نکلتے ہیں، لیکن یہ ایام ازا کی مجالس ہے، دو گواہوں کا ہونا اتنا یقین. آج نجاست ہو کہ طہارت ہو کہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں کہ مختلف قسم کے گوشت کے حلال و حرام ہونے کے مسئلے، حتیٰ یہ کہ چاند جیسا اہم مسئلہ ہو، دو کے ذریعے سے تو چیزیں بہت کم ثابت ہوتی. آج اگر دو والے مسئلے کو جو سید مرتضیٰ جیسے علم الہدیٰ مرجن اپنے شیخ طوسی جیسے عظیم ترین شاگرد کے سامنے پیش کیا کہ دو ہونے چاہیے، آج لے دے کے صرف ایک مسئلے میں وہ رہ گیا بس، اور وہ ہے طلاق کا مسئلہ. یا رسول اللہ، اس دنیا میں جتنے گھر بنے ان میں سب سے بدترین، اب یہ بدترین خود سپرلیٹو ہے، سب سے برا گھر کون سا؟ دنیا میں جتنے گھر بنے ہیں ان میں سب سے برا گھر کون سا؟ انسان جب کسی نئے علاقے میں جاتا ہے، مکان کرائے پہ لینا ہے یا مکان خریدنا ہے، ریل اسٹیٹ پراپرٹی کا بزنس دنیا کے بہترین بزنس میں سے ایک ہے. آج کل اسلام میں جو 5 بزنس مکروہ ہیں بے شک اس میں آتا ہو، لیکن شاید وہ مسئلہ آج کا ہے بھی نہیں. تو اتنی سی بات، بھائی آپ گئے کسی علاقے میں، آپ نے پوچھا مکان کرائے پہ لینا ہے، سب سے اچھا علاقہ کون سا ہے؟ اچھا وہ ہماری حیثیت سے زیادہ. اچھا کوئی اور علاقہ بتاؤ، لیکن کوئی خراب علاقہ نہ بتانا. مکان کرائے پہ لینا ہو، جائیداد خریدنا ہو، اور دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ جائیں، یہ سوال ہر آدمی کرتا، یا رسول اللہ آپ کے نگاہ دنیا کا سب سے بدترین، خود سب سے میں آ گیا، خیر سب سے برا گھر، بدترین گھر کون سا؟ اب پیغمبر نے جواب دیا، وہ گھر جہاں پر طلاق ہو رہی، جس گھر میں طلاق ہو رہی. اب ہمارے اور آپ کے پاس تو گھر اچھا گھر برے کا تعلق ہے کہ ایریا پوش ایریا ہے، یا اب میں کراچی کی اونچ محلوں کے نام نہیں لینا چاہتا. تو پیغمبر نے کہا نہیں، گھر کا اچھے اور برے ہونے کا تعلق اس سے نہیں کہ کون سے ایریا میں ہے، وہاں کی پراپرٹی کتنی مہنگی ہے، وہاں کا ماحول کتنا خراب ہے. جس گھر میں طلاق ہو رہی ہے، پیغمبر فرما رہے میری نگاہ میں وہ اس دنیا کا سب سے برا گھر، بدترین گھر. اور ایک عجیب روایت جو میں نے ابھی ویسے ہی، موضوع نہیں تھا، جیسے آپ کو میرا اسٹائل تو پتا ہے نا، یہ موضوع کچھ اور ہوتا ہے، میں اس سے 100 میل دور کے فاصلے پہ چل رہا ہوتا ہوں. ایسے ہی میں نے ایک حدیث پڑھ دی، وہ تو بڑی اہم حدیث بن گئی، جہاں پہ اس سے پہلے میں مجلس پڑھ رہا تھا، یہاں سے 10,000 میل دور. اور وہ یہ کہ کچھ تذکرہ آ گیا تھا مسجد کوفہ کی زیارتوں کا. مسجد کوفہ کی زیارتوں کے بیان میں ایک لفظ یہ آ گیا کہ جب زمانے کا امام آئے گا تو اپنی حکومت مسجد کوفہ سے کرے گا. مجھے معلوم ہے کہ میں موضوع سے ہٹا، اور خالی ہٹا نہیں، ہٹتا ہی چلا جا رہا ہوں، لیکن پھر مجھے آپ انشاءاللہ واپس آتے ہوئے بھی دیکھیں گے اسی طرح سے. تو خیر، اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو الگ الگ مجالس میں نہیں آ سکتی، بچے سن لے تو شاید ان کو یاد رہ جائے. اب مسجد کوفہ کی زیارت، حج اور عمرے اور زیارت کے قافلوں میں مومنین کرام کی رہنمائی کرنے کے بنا پر بہت ساری چیزیں بے اختیار مجلس میں بھی میری زبان پہ آ جاتی ہیں، اور میں بھول جاتا ہوں کہ اس وقت میں مسجد کوفہ کے صحن میں نہیں کھڑا ہوں. دکۃ القضاء اور بیت التشت، مسجد کوفہ وہی مسجد ہے جہاں جانے کے تھوڑی دیر کے بعد مومنین کہتے ہیں مولانا اب کتنی نمازیں رہ گئی ہیں، گھٹنے ٹوٹ چکے ہیں، گھٹنے درد کر رہے ہیں. یہ وہی مسجد ہے. تو وہاں پہ 2 زیارتیں بہت قریب قریب ہے صحن میں، دکۃ القضاء اور بیت التشت. بیت التشت جو دنیا کا عدالت کا نظام ہے، اس میں آج کل کئی کیسز میں میڈیکل ایگزام ہوتا، شاید دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے مولا کے حوالے سے تفصیل ملتی. ایک کیس آیا ایک لڑکی کا، وہ بہت مشہور واقعہ ویسے بھی ممبروں پہ تھا، اور اب تو اس مجمع میں کون آدمی ایسا ہے جس نے پچھلے 4-5 سال میں زیارت نہیں کی. ہو سکتا ہے یہ بچہ نہ گیا ہو، لیکن تب سبھی لوگ جا چکے. تو مولا نے وہاں جا کے باقاعدہ لیڈی ڈاکٹر کو بلا کے پہلے اس کا میڈیکل چیک اپ کرایا، پھر فیصلہ کیا. علم امامت سے تو مولا کو ویسے ہی معلوم تھا.
ہر چیز میں ہر جگہ علم امامت استعمال نہیں ہوتا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو ایک طرف روکی. مگر خود مولا کہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ سارا کارروائی ہو رہی تھی اور میڈیکل چیک اپ ہو رہا ہے اور لیڈی ڈاکٹر کو بلایا جا رہا ہے، تو وہ تو اس بچی کو جو پہلے وہ سرداب کے اندر ایک کمرہ تھا، اب وہ زیارت اس طرح سے نہیں رہی. مولا خود کہاں تھے؟ دکۃ القضاء. کہا کیوں؟ کہا یہ وہ جگہ کہ مسجد کوفہ میں بھی جب مولا فیصلے کرتے تھے تو یہاں پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے. یہ گویا کورٹ تھا، یہ عدالت تھی، یہ انصاف کا محکمہ تھا. مولا یہاں بیٹھتے ہیں. اب یہ ساری بات کیوں آ گئی؟ جب زمانے کے امام ظاہر ہوں گے ان کے لیے بھی روایت ہے کہ مقدمات کے فیصلے جب کریں گے تو وہ دکۃ القضاء پہ آ کے بیٹھا کریں گے. نماز جماعت پڑھانا ہے مسجد کوفہ کے اندر جو مولا ہی کی محراب، خطبہ دینا ہے ممبر کوفہ ہی کے اوپر جو ان کے دادا کا ممبر، اور جب فیصلے کرنا ہے حکومت امام میں بھی تو قضاوت کا محکمہ ہوگا، فیصلے ہوں گے تو اسی دکۃ القضاء پہ بیٹھیں گے. بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ بہت سامنے کی ہوتی، لیکن زیارت کرتے وقت اگر الگ سے یاد نہ دلایا جائے تو اس وقت مومن کا ذہن متوجہ نہیں ہوتا. اب میں خانہ کعبہ لے جاتا ہوں اور کہتا ہوں یہ زیارت یہ زیارت یہ زیارت، یہ جگہ بھی دیکھیے یہاں پر امام زمانہ بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لیں گے، ہر ایک کی آنکھوں کے سامنے، ہر ایک کی آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ کے دروازے کے بہت قریب. لیکن جب تک کہ یاد نہ دلایا جائے خانہ کعبہ پہنچ کر یہ چیز ذہن سے نکل جاتی کہ بھائی یہاں کا تعلق امام زمانہ سے بھی ہے. دکۃ القضاء مولا کے سارے واقعات پڑھے جاتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن پھر یہ بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ یہیں پر آ کر علی کا بیٹا بیٹھ کر مقدمات کے فیصلے کرے گا. یہ جملے سے مجھے وہ روایت مکمل کرنا تھی جس کی وجہ سے جو لوگ بہت زیادہ زیارت کر چکے ہیں وہ ذرا سے اکتاہٹ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اتنا زیادہ وہ سنا. بیت مسجد سہلہ امام کا بیت المال، جب امام آپ کو پرچہ لکھ کے دیں گے آنے کے بعد کہ اتنا وہاں سے اتنا لے لو، تو کہاں جانا ہے؟ مسجد سہلہ میں. بیت المال وہ ہے، رات کو سونے کی جگہ کربلا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ محراب امیر المومنین ہے، خطبہ دینے کی جگہ ممبر ہے، فیصلہ کرنے کی جگہ دکۃ القضاء. یہ آنے کے بعد ظہور کے بعد کے سارے حالات جلدی بیان کر رہا ہوں. لیکن جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ جب زمانے کے امام دکۃ القضاء پہ آ کے بیٹھیں گے اور فیصلہ کرنا شروع کریں گے کس بات کا؟ جو لوگوں میں اختلافات یا جھگڑے. اس میں پہلے دو کیس جو آئیں گے، پہلے دو کیس، میرا اپنا انداز جو ہوتا ہے نا اس کو ذہن میں رکھ کے یہ بات سنیے گا. پہلے جو دو کیس آئیں گے وہ بڑے عجیب و غریب ہوں گے. ایک کیس لے کے رسول اللہ زمانے کے امام کے سامنے پہنچے اور ایک کیس لے کے شہزادی کونین زمانے کے امام کے سامنے وہاں پہنچیں گے. وہ جو آپ کے ذہن میں بات جا رہی ہے وہ نہیں. اسی لیے میں نے کہا میرا جو اپنا انداز ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا. دو کیس سب سے پہلے امام کے پاس آئیں گے. پہلا رسول اللہ لے کے آ رہے ہیں، دوسرا شہزادی لے کے آ رہے ہیں. یہ امام کہاں تشریف فرما ہے؟ دکۃ القضاء. میں بیک وقت اپنے مجمع کے دو الگ الگ تاثرات محسوس کر رہا ہوں. شاید میں آج غلط چشمہ لگا کے آ گیا کہ ایک مجمع ہے، دو الگ الگ تاثرات. بعض لوگوں کے لیے یہ باتیں دکۃ القضاء کی وجہ سے بہت سنی بھی ہیں زیارت میں، تو وہ ذرا سا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ وقت ان کا ضائع ہو رہا. اور بعض لوگ اتنی حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے دکۃ القضاء سمجھانے کا بھی دل چاہ رہا ہے جو وقت نہیں ہے میرے پاس. بیک وقت میرے مجمع کے دو حصے ہو گئے. خیر، تو میں جلدی بات مکمل کر دوں کیونکہ یہ چیز بہت سے لوگوں کے لیے نئی ہوتی ہے. یہ والی حدیث جو آپ پڑھ رہا ہوں، پہلے دو کیس. پہلا کیس رسول اللہ لے کے آئیں گے، رسول اللہ اپنے بیٹے کے سامنے پہنچیں گے. ہاں، کیونکہ وہاں مسئلہ جو ہے احترام والا نہیں، وہاں مسئلہ نظام حکومت کا مسئلہ. اور کیا کہہ کے پہنچیں گے؟ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں آپ کے ذہن کہیں اور بھی جا سکتے ہیں، تو پوری توجہ میری جانب رہی. اور وہ یہ کہ رسول یہ کہہ کے زمانے کے امام کے پاس آئیں گے کہ میں اپنی بیٹیوں کا کیس لے کے تیرے پاس آیا ہوں. بیٹی نہیں کہا میں نے، ورنہ آپ کے ذہن کہیں اور چلے جاتا. وہ بھی بہت اہم ایک مسئلہ ہے لیکن آج کا موضوع نہیں.
میں اپنی بیٹیوں کا کیس لے کے تیرے پاس آیا ہوں. الفاظ میرے ہیں، روایت معصوم کی ہے. پہلا کیس، حق بھی یہی بنتا کہ اگر بہت سارے لوگ امام کے پاس کیس لے کے آئے ہیں تو سب سے پہلے رسول اللہ ہی پہنچے. اور وہ کیا کیس ہے؟ کہا میری بیٹیاں جن کو، یہاں بیٹیوں سے مراد ہے کلمہ پڑھنے والی ہر عورت، سیدانی ہو، امتی ہو، جو پیغمبر کا کلمہ پڑھی وہ پیغمبر کی بیٹی بنی، جو پیغمبر کا کلمہ پڑھا وہ پیغمبر کا بیٹا بنا. اگرچہ یہاں بھی ذرا سا موضوع سے ہٹنے کی گنجائش ہے، لیکن میں نہیں ہٹ رہا ہوں، صرف ایک جملہ کہہ کے واپس اس بات کو، یہ بات جو میں بتا رہا ہوں یہ خود میں موضوع سے ہٹ چکا ہوں. کوئی اور بات بتا رہا تھا، وہ والی بات بھی میں موضوع سے ہٹ چکا تھا، اصل میں اس سے بھی پہلے کوئی بات ہے، لیکن ہم جائیں گے انشاءاللہ، پیچھے تک پہنچ جائیں گے. صرف ایک جملہ، بہت اہم یہ حدیث بھی، مولا نے کہا کہ جتنی حدیثوں میں آق والدین کی مذمت کی گئی، بہت حدیث ہیں. کل کی شب جمعہ نماز ہدیہ والدین ہی بہت سے لوگ اس لیے پڑھتے کہ آق نہ ہو، مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد آق. کہا جتنی آق والدین کی حدیثیں وہ اصل میں ہم لوگوں کے لیے، میں اور رسول اللہ کے ہو کہ ہم اس امت کے باپ ہیں. باقی اپنے والدین کے لیے بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ آج کے مجلس کے بعد جا کے آپ جوتے مارنا شروع کر دیں کہ جی آج تک تو ہم سمجھ رہے تھے آپ کا بڑا احترام ہے، مولانا نے کہا آپ کے لیے تو یہ حدیث ہی نہیں. لیکن یہ آق والدین کی جتنی حدیثیں ہیں کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. دنیا کی کتنی ہی بڑی عبادت کر لے کوئی عبادت قبول نہیں. وہ بنیادی طور پہ رسول اور امام تو وہ والدین کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ہر امتی چاہے وہ سید بھی ہو چاہے سید نہ ہو، ان کی اولاد. پیغمبر کیس لے کے جائیں گے، میں اپنی بیٹیوں کا کیس لے کے آیا ہوں. کون سی بیٹیاں؟ اب زمانے کا امام پیغمبر کے کیس کو کس طرح سنے، لیکن بہرحال ایک نظام ہے، ورنہ اللہ کا رسول آ جائے امام زمانہ احترام میں اپنی جگہ چھوڑ دیں. لیکن یہ معاملہ اس وقت عدالت کا. کہا کہ میری بیٹیاں یعنی میری امت میں ہر وہ بچی جسے بغیر کسی شرعی سبب کے اس کے شوہر نے طلاق دی. جب کسی کی بیٹی کو طلاق ملتی ہے باپ کیسے تڑپتا، اس سے زیادہ رسول اللہ تڑپ رہے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے طلاق کا مسئلہ جیسے ہماری قوم میں اتنا آسان بنا دیا گیا. مجھے معلوم ہے کہ یہاں پھر بھی یہ رواج نہیں، لیکن آج کی دنیا گلوبل ولیج، اتنا ایک دوسرے کے کھچ کے قریب آ گئی کہ جو چیز آج ٹورنٹو میں ہو رہی ہے وہ 100 سال بعد نہیں، 1 سال کے بعد ہمارے شہروں میں ہوتی ہے، 1 مہینے کے بعد ہوتی ہے. اتنی تیزی سے ہماری قوم میں طلاق کا رواج بڑھتا چلا جا رہا کہ بعض اوقات علماء کرام کو جملہ کہنا پڑتا ہے جب کوئی نکاح پڑھوانے کے لیے آتا ہے کہ آپ کراچی کی بات کروں یا لندن کی بات کروں یا کینیڈا کہ جی وہ شادی ہو رہی ہے اور آپ کو اب بلا رہے ہیں نکاح پڑھنے کے لیے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، جو کچھ بھی، تو ساتھ ساتھ کہنا پڑتا کہ اگر آپ ابھی سے دونوں وعدے لے لیں تو جو ریٹ ہے اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. پیکیج کون سے 2 وعدے کا آپ طلاق ہے تو نکاح ہے، اگلے ہفتے طلاق بھی ہوگی، اور اسی طرح سے آپ واپس آئیں گے. کیونکہ اتنے کیس ہوئے کہ 1 سال کے اندر. اب وہ میرا یہ موضوع نہیں، یہ تو بات آ گئی عدالت. پہلا کیس لے کے رسول اللہ پہنچیں گے کہ میری بے گناہ بیٹیوں کو جو طلاق دی گئی، میں یہ کیس لے کے آ رہا ہوں. بیٹی کو طلاق ملتی ہے تو باپ ہی آپ کو نظر آئے گا بہت سرگرم، کسی طرح اسے روکا جائے یا اگر نہ رک پائے تو جو بیٹی کے حق ہیں وہ اس کو مل جائے. یہ پہلا کیس مسجد کوفہ دقت القضا. اب یہ الگ بات ہے کہ جو جملہ میں نے ذرا مذاق میں کہا تھا وہ بہت سیریس جملہ کہ مسجد کوفہ میں اتنی زیادہ عبادتیں اسلام نے بتائیں کہ یہ تفصیل وہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہوتا. وہاں کی نمازیں ہی اتنی زیادہ، وہاں کی مناجات ہی اتنی بڑی، وہاں کی دعائیں ہی اتنی لمبی کہ کہا جاتا ہے یہ باتیں تو ہم بعد میں ممبر سے بتا سکتے ہیں لیکن جو نماز وہاں پڑھنا ہے وہ آپ کہیں اور نہیں پڑھ سکتے، اس لیے علماء اتنی تفصیل میں وہاں نہیں بتاتے. پہلا کیس. میری بات ختم ہو گئی، میں آتا ہوں اپنے موضوع پر. لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ مولانا آپ نے کہا تھا سب سے پہلے 2 کیس آئیں، تو ایک کیس بتایا دوسرا نہیں بتایا. وہ پھر ان کو بعد میں بتانا پڑے گا جو ویسے ہی مجھے جلدی ہوتی
تو وہ بھی ہاتھ کے ہاتھ سن لیجئے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ اس مجمع کو اس کی ضرورت بھی نہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ شہزادی کونین باپ کے بعد باپ کے ساتھ آئی ہیں، باپ نے یہ کیس پیش کیا ان تمام بے گناہ بچیوں کی طرف سے، رسول اللہ امام زمانہ کی عدالت میں کیس لے کے جا رہے ہیں جن بچیوں کو بغیر کسی شرعی جواز کے طلاق ملی، اور پھر فوراً شہزادی کونین اور وہ کیس لے کے گئیں کہ میں کیس لے کے آئی یتیموں پہ ظلم کے حوالے سے۔ اب میں نے کہا آپ کے ذہن جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ سب برحق ہے، لیکن وہ یہاں کا مسئلہ نہیں، وہ تو اصل میں قیامت کے دن کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث میں نے پڑھی کہ مولا نے فرمایا جہاں جہاں والدین کا تذکرہ قرآن میں ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اور جہاں جہاں والدین کا تذکرہ حدیث میں ہے کہ ان کو اذیت پہنچانے والا، اس سب میں سب سے پہلے رسول اور امام آتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک حدیث یتیم، کہا کہ یتیموں پہ ظلم ہوا، میرے یتیموں پر، شہزادی کہیں گے میرے یتیموں پر، مجھے ملا کر، میں بھی تو یتیمہ ہوں نا۔ اور یہ زمانے کے امام کے پاس دقت القضاء، ایک لفظ دقت القضاء دیکھیے جس کا آج کے موضوع سے دور دور کوئی تعلق نہیں تھا، ہماری مجلس آدھے گھنٹے صرف ایک لفظ پہ ہو گئی، لیکن یہ سب بہت اہم باتیں۔ کون سے؟ اپنے آپ کو شامل کر یتیموں کا تذکرہ، کون؟ کہا کہ جن نے خمس نہیں دیا انہوں نے یتیم کا حق دبایا ہے۔ شہزادی نے کہا ہم یتیم ہیں، ہمارا حق ہے، یہ یتیم ہونے کے بعد یہ حق ہم کو ملنا تھا۔ جس نے خمس نہیں دیا، جس کو اتنی محبت ہے دولت سے کہ 1000 درہم میں 200 درہم شہزادی کے نام پہ، اور شہزادی کی یتیم اولاد کو دینے کو تیار نہیں۔ یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ خمس اس کو دے جس کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ تمام سادات کرام اور ایک طرح سے امام مراجع ان معنوں میں یتیم ہے کہ ہمارا جو حقیقی باپ زمانے کا امام وہ آنکھوں سے دور ہے۔ یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس جملے کو سمجھانے بھی گیا تو بہت وقت لگے گا، لیکن کیا اس مجمع کے سامنے سمجھانے کی ضرورت؟ پہلے دو کیس، ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، اس کو اس سے ملا دوں کہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو ان کی تلوار علماء کی گردن پہ چلے گی، بڑا مزہ آئے گا، علماء کی گردنیں دھڑا دھڑ کٹ رہی ہوں۔ بہت ہمیں سناتے تھے نا ممبر پہ بیٹھ کے، بڑا مزہ آئے گا، تو وہاں بتانا پڑتا کہ جو روایت پوری پڑھی ہے آدھی نہیں پڑھی۔ عام مومنین کرام بھی اگر 100 خدمت امام میں جائیں گے تو 70 امام کی تلوار سے قتل کیے جائیں گے۔ اپنی گردن کو بھی بوسہ دے دیا کرے، اگر علماء کو اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ یہاں تلوار چلنے والی ہے تو تلوار یہاں بھی چلنے والی ہے، تو وہ آدھی بات۔ بھئی بڑا مزہ آئے گا، امام آئیں گے، جتنے آج تک ظلم ہوئے سب کا بدلہ ہوگا، وہ بعد میں ہوگا۔ پہلے تو اگر ہم اس کیٹیگری میں آ گئے کہ ہمارے گھر و خاندان میں کوئی طلاق ہو رہی اور یا کہ ہمارے یہاں خمس روکا جا رہا، تو پہلا تو کیس ہمارے ہی خلاف خدمت امام میں پہنچے گا۔ خیر یہ بات ذرا سخت ہو گئی، بڑی ہو گئی، لیکن چونکہ جو میرا اصل موضوع ہے معرفت اصحاب، اس میں ازدواجی زندگی کی برکتیں بہت اہم چیز ہے۔ کچھ 2-4 اصحاب امام کے واقعات آئیں گے، وہاں تک جانا ہے ہمیں۔ ایک چیز اور بیان ہو رہی تھی، طلاق، سب سے برا گھر، اللہ کا رسول کہہ رہا سب سے پہلا کیس کہاں ہوگا امام کے آنے کے بعد؟ کوفے کی مسجد کے صحن کے دقت القضاء پہ۔ اور جب شوہر بے گناہ بغیر کسی وجہ کے بیوی کو طلاق دے، جس کے پاس حق طلاق ہے بعض وجوہات کی بنا پر، وہ اسلام میں اتنا برا، تو وہ کتنا برا ہوگا جو آج کل کا رواج ہے کہ بچیاں کہتی ہیں کہ ہمیں طلاق چاہیے، جن کے پاس حق طلاق اسلام نے رکھا بھی نہیں ہے کسی وجہ سے، یعنی جن کے پاس ظاہری طور پہ حق طلاق ہے، وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا، میری تقریر کا پورا اثر ہی جملہ ختم نہ کر دے، قائل ہے کہ شوہر طلاق دے سکتا ہے، اس کو اتنا کنڈیم کر رہا
تو جسے تو طلاق لینا ہی نہیں چاہیے وہ اگر آج کل آ کے کہے، اور ایک کیس، سینکڑوں کیس آپ کو ملیں گے، وہ اس سے بھی بدتر چیز ہو گئی، لیکن صرف ایک اشارہ میں نے کیا تاکہ تقریر بیلنس بھی ہو جائے اور ان بچیوں کو کچھ سمجھ میں بھی آئے۔ اب وہ طلاق کیوں ہوتی؟ ایک وجہ تو مال کی محبت ہے جو اصحاب امام کی سب سے بڑی خوبی میں نے کل بتائی تھی، 2 دن بعد تفصیل سے آئے گی، بہت جلدی میں واپس آ رہا ہوں۔ اچھا، پیغمبر نے کہا کہ سب سے بدترین گھر، یہ بات کیوں آ گئی؟ آپ بھول گئے ہوں گے۔ یہ بات آ گئی شیخ مرتضی انصاری کے اس اجتہاد کی وجہ سے جو اتنا چھا گیا کہ سید مرتضی انصاری اتنے چھوٹے مسئلے پر، جو بچہ بھی کہے گا کہ اس میں کیا مسئلہ تھا، گھوڑے کی زین دھلوا لیتے، دھونے کا مسئلہ بھی نہیں، دھلوا لیتے۔ اپنے زمانے کے مالدار ترین انسان تھے سید مرتضی، اتنی دولت ان کے پاس تھی اور اتنے غلام تھے، زحمت کیا ہوتی؟ یہ زین ہے، جاؤ دھو۔ نجف کی گرمی آپ نے دیکھی ہے، 10 منٹ میں سوکھ بھی جاتی، 5 منٹ میں۔ اتنی زحمت بھی گوارا نہ کی کیونکہ بات مسئلہ شرعی کی ہے۔ کہا کہ جب 2 عادل چاہیے تو میں ایک عادل کی گواہی پہ عمل نہیں کروں گا، اور ذہن میں رکھیے کہ عمل کرنے میں کیا زحمت ہو رہی ہے۔ ہاں، کہیں کوئی مسئلہ آپ کے لیے پرابلم پیدا کر رہا تو وہاں پہ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی جب شریعت نے مجھے سہولت دی ہے تو میں کیوں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالوں؟ اس میں کیا زحمت؟ ایک نوکرانی یا ایک نوکر گھر میں ملازم ابھی جائے گا، دھو کے لائے گا، 2 منٹ کی دھوپ میں وہ سوکھ جائے گا۔ کہ یہ بھی نہیں، یہاں پر بھی ایک جملہ آپ کے لیے نامکمل چھوڑے جا رہا ہوں، مکمل ہی کرتا لیکن تقریر تو پھر بہت دور چلی جاتی، اور وہ یہ کہ بعض لوگوں میں شک کی بیماری پیدا اس احتیاط کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہر احتیاط کی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اسلام نے کہا کہ مثلا 2 عادل ہونے چاہیے، لیکن اگر ایک عادل نے بھی کہا ہم بات مان لیتے ہیں، ہمارا نقصان کیا؟ نقصان یہ ہے کہ آپ کی جو ایک ول پاور ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے، اور وہ کمزور ہونے کے نتیجے میں اگلے مرحلے میں آپ کو ہر چیز نجس لگے گی۔ وہ خود ایک بیماری کا آغاز ہے جسے اگر میں ایک اور لفظ سے بیان کروں تو شاید آپ کے ذہن کہیں اور بھی چلے جائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ بدترین بیماریوں میں آج کل ایک لسٹ بنائی ہے۔ میں کہاں بھٹک رہا ہوں؟ یہ تو قرآن نے شاعروں کے لیے کہا ہے وَفِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، وہ ادھر ادھر ہی بھٹکتے رہتے ہیں، موضوع پہ تو رہتے ہی نہیں۔ خیر، تو ایک بات، بدترین بیماری ایڈز، ہیپیٹائٹس، کینسر، ایک لسٹ ہے بیماریوں کی جو خطرناک ترین بدترین بیماریاں۔ اچھا، وہ ہمارے والنٹیئرز کو زحمت ہو رہی ہے میری وجہ سے، تو آپ حضرات ذرا دائیں بائیں، کیونکہ اب جو لوگ آ رہے ہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے، ادھر بہت جگہ خالی ہے۔ میری عادت آپ کو پتا ہے، میں آپ کو کم سے کم زحمت دیتا ہوں، آج زحمت دینا پڑ رہی ہے۔ ذرا ادھر آ جائیے، آگے آ جائیے بیٹا، آپ بھی آگے آ جائیے، آج تو اجازت ہے۔ آواز بلندتر سلوات۔ یہ زحمت آپ کو صرف آج ہوئی ہے، آپ کو میرا انداز پتا، نہ میں آپ کو آگے آنے کی بات کرتا ہوں، نہ زیادہ درود کی آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ ہاں، اس وقت جل جاتا کہ پوری مجلس میں ایک بار کہوں، وہ بھی لوگ اتنے نحیف آواز میں جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے کھانا ہی نہیں کھایا۔ اب یہ زحمت آپ کو نہیں ہوگی سوائے 3 دن کے، جو میرا ایک اندازہ آپ کے علم میں ہے کہ منڈے جو آئے گا پیر کا دن، آج جمعہ ہے، ہفتہ اتوار پیر، وہ شہادت امام حسن کی رات ہے، تابوت تو خیر نہیں، لیکن شہادت امام حسن کی مناسبت سے مجلس ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ مومنین اسی تعداد میں آ جائیں جو آج چھٹی کی وجہ سے آئیں، اور پھر جمعرات کو اس کے 2 دن کے بعد شہزادی سکینہ کی شہادت کی مجلس ہے، اور جمعے کو 30ویں کی مجلس ہے، اور چھٹی کی رات ہے۔ یہ 3 دن تو شاید میں آپ کو یہی زحمت دوں کہ ذرا سا اپنی جگہ سے حرکت کیجئے، لیکن باقی نہ اس سے پہلے میں نے زحمت دی، نہ کل کی یا اس کے بعد کی مجلس میں زحمت دوں گا۔ یہ معذرت میں نے اس لیے کر لی کہ کچھ لوگوں کے لیے جہاں ایک بار بیٹھ جائیں وہاں سے ہلنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ ان کے لیے دنیا کا سب سے بڑا امتحان آج بن گیا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود اور بھیج دیں۔
یہ جملہ تو پورا ایک اشرا ہے، اس لیے اس کو بالکل تفصیل کا اختصار میں بھی نہیں جا رہا ہوں. درود بھیجا کریں، درود پڑھا نہ کریں. یہ بہت اہم ایک پیغام ہے. سفر کی آخری تاریخوں میں رسول خدا کے حوالے سے پڑھتا ہوں، لیکن پہلے آج کی بات تو مکمل ہو جائے. کہاں سے میں نکلا، واپس اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ بدترین بیماریوں، ایڈز، کینسر، ہیپیٹائٹس سی، کون سی بیماریاں؟ جسم. اور امام نے فرمایا کہ اسی طرح روح کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں. اور بدترین بیماری کا نام شک. جن کی روح بیمار ہو وہ ہر چیز پہ شک کریں گے، وہ ہر ایک پر شک کریں گے. ان کا شک بڑھتے بڑھتے خدائی عہدوں تک پہنچ جائے گا. لیکن اسٹارٹ مومن کا شک یہاں سے ہوتا. ٹھیک ہے اسلام نے کہا کہ 2 عادل ہونا چاہیے. ہم سے ایک عادل نے بھی کہا ہم بات مان لیتے، ہمارا نقصان کیا؟ سید مرتضیٰ کا بھی کوئی نقصان نہیں تھا. سینکڑوں غلام ان کے گھر میں ملازم تھے. آپ کے گھر میں تو فقط آپ کی ایک نیک اور سعادت مند بیوی ہوگی، وہی آپ کے کپڑے دھو دے گی اگر نجس ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ اس کے آگے کچھ نہ بولیے گا. ورنہ ابھی میں نے یہاں کینیڈا میں یہ جملہ بولا، مجمع بول اٹھا مولانا کہا کی بات کر رہے ہیں، آپ نے ہماری بیوی دیکھی نہیں ہے. ہم نے کہا شرط خیر، تو نیک اور سعادت مند بیوی ہوگی، کپڑے دھو دے گی. سید مرتضیٰ کے پاس سینکڑوں غلام کا. لیکن یہ جملہ اصحاب امام کی ایک بہت اہم خاصیت ہے. اور میں ابھی سے بتا دوں کہ کل یہاں سے بات آگے بڑھے گی اس جملے سے، اور واقعہ بھی بتا دوں تاکہ جنہوں نے بہت سنا ہے وہ 15 منٹ دیر سے آئے. برسیسا. کون سی خاصیت؟ شیطان کو اپنے گھر میں داخل ہونے کا راستہ نہ دو. اور راستہ دینے کا ایک طریقہ شک ہوتا ہے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے شریعت یہ کہتی ہوگی، لیکن بہرحال ہمارا دل نہیں مان رہا، ہم چھوڑ رہے ہیں. یہ چیز ایک لمٹ میں ہو تو ٹھیک بھی ہے، اس کو احتیاط کہتے ہیں. ایک لمٹ سے زیادہ ہو تو گناہ ہے، پھر اسے شکی اور وسواسی کہتے ہیں. وہ بالکل میں کہیں اور بہک کے چلا گیا. تو سید مرتضیٰ آج سوائے طلاق کے مسئلے جس میں اسٹل یہ لازم کہ 2 عادل گواہ ہونے چاہیے ورنہ طلاق ہوگی ہی نہیں. ایک تو ہے کہ نہیں طلاق ہو گئی، ہم ثابت کیسے کر؟ ہوئی نہیں. 2 عادل گواہ. عادل کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے زندگی بھر کوئی گناہ نہیں کیا. ایسے عادل گواہ ملیں گے کام ہیں؟ اسلام کا مسئلہ ناممکن ہے، لیکن کتنے کم. تو وہ جو اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں ان میں خدا معلوم کتنی صحیح ہیں کتنی غلط ہے. غلط طلاق کے نتیجے میں دوسری شادی کے نتیجے میں نسل کا آگے بڑھنا، یہ بات تو کہیں سے کہیں چلی جا رہی ہے. مگر طلاق کے علاوہ باقی ہر مسئلے میں 2 عادلوں کی گواہی کا مسئلہ تقریباً ختم ہو گیا. نجاست کے لیے 1 گواہ بھی کافی ہو جاتا ہے، بغیر گواہ کے بھی. چاند کے لیے کوئی بھی گواہ نہیں ہے، خالی یقین آ گیا. یہ سب کس نے اجتہاد میں اتنی بڑی تبدیلی کی؟ شیخ مرتضیٰ انصاری. اور ان کا یہ واقعہ کہ آخری عمر میں یعنی یہ اتنا عظیم مرجع کہ آج کی پوری شیعہ فقہ اور اجتہاد کو ایک نیا رخ دیا، ایک نیا رنگ دیا، ایک نئے اصول قائم کیے جس کی بنا پہ ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. خالی یہ گواہوں کی بات نہیں تھی، یہ اتنی سمپل بات تھی. اب آپ گئے کسی سپر مارکیٹ میں اور کسی نان مسلم ملک سے آنے والی گوشت کی چیز نہیں، کوئی چاکلیٹ رکھی. بہت سارے بچوں کی عادت ہے، اچھی عادت بھی ہے، اٹھا کے دیکھتے ہیں کوئی حرام چیز تو نہیں، شرن تو یہ واجب نہیں. یہ سارا سلسلہ کہ کس نے یہ اصول بتائے؟ شیخ مرتضیٰ 200 سال سے، جس کے بعد تمام مراجع نے ان کے اصولوں پر ہی اجتہاد کو آگے بڑھایا ہے. یہ تو پورا مجھے ایسا لگا کہ کوئی سیمینار شیخ مرتضیٰ پہ ہو رہا ہے، میں اس میں تقریر کر رہا ہوں. نہیں، کئی باتیں اس میں آپ کی روزانہ کی زندگی کی بھی آئیں، کئی آپ کے روزانہ کے مسئلے آئے، کئی چیزیں وہ آئیں کہ یہ مسئلے پیدا کہاں سے ہوتے ہیں. اور جو میرا موضوع ہے وہ اپنی جگہ آگے بڑھا، وہ یہ کہ شیخ مرتضیٰ کا آخری وقت آیا. پرانے زمانے میں اچانک موت کم ہوتی تھی کم، اور آدمی کو مرنے سے پہلے کچھ ٹائم مل جاتا تھا بیماری کا. کہ جیسا کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ نے آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل میں یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی مرنے کے قریب ہو کیا کیا مستحبات اس کے قریب کرنا. میں نے کہا دیکھا کیا؟ میں نے تو کھارا در رسول مزار میں کتنے درس دیے اس کے اوپر. کا اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں پڑھیں. سورہ یاسین بھی ہے، سورہ صافات بھی ہے، قرآن کے بڑے بڑے سورے بھی ہیں. کا وقت اتنا ہوتا ہے کہ یہ سارے سورے پڑھے جائیں. اور جو باقی اور باتیں ہمارے ہاں تو زیادہ سے زیادہ یہ قبلہ رخ لٹا دو، آنکھیں بند کر دو،
شاید دعائے فرج پڑھا دو اسے، جو سب سے اہم دعا ہے نماز کے قنوت میں، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، اور بس یا کہ یاسین بھی کچھ لوگ شروع کرتے ہیں، پوری لسٹ دیکھی۔ تو وہی بات جو کل رات کو آئی تھی، آج رات کو بھی صرف سرسری آگے بڑھنا۔ یہ اچانک موتیں کہ آپ کو کلمہ پڑھانے کا موقع بھی نہ ملے مرنے والے کو، یہ آج کا مسئلہ۔ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے، اس پر میں جاتا ہی نہیں ہوں، پورا موضوع بدل جائے گا۔ تو پہلے اتنا وقت ملتا تھا، وہاں بھی اچانک موتیں ہوتی تھی، لیکن 100 میں 10 90 ایسی تھیں کہ گھر والوں کی زبان پہ آتا تھا اللہ ان کی مشکل آسان کرے۔ اور آج بھی بیمار رہ کے بھی بہت لوگ مرتے ہیں، لیکن 100 میں 20 80 ایسے ہیں جو اچانک موت آ جاتی ہے۔ شیخ مرتضی 200 سال پہلے کے مر جائیں تو کالرا یا ہیضہ ہوا، جس میں آدمی بدن سے نکلنے والی نجاستوں کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے، موشن آ رہے ہیں، اور پھر وہ وقت آ گیا 10-12 دن بیمار رہنے کے بعد کہ اب اندازہ ہونے لگا کہ ان کا آخری وقت قریب آ رہا۔ آہستہ آہستہ اسٹیجز، یوں تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن ایک اندازہ ہونے لگا کہ اب روح نکلنے والی۔ چنانچہ گھر والوں نے فوراً اس واجب پہ عمل کیا جو ان کے اعتبار سے اس وقت کا واحد واجب تھا۔ ہمارے یہاں تو اور بھی واجبات آ جاتے ہیں، مرنے والے سے وصیتیں کروا لو، اس کا اگر کوئی مال وغیرہ ہے ڈیٹیل پوچھ لو کہاں، کتنا برا لگے گا۔ ابا مر رہے ہیں اور بیٹا ان کا کنجا ہلا کے کہہ رہا ہے ابا آپ کے کس کس بینک میں اکاؤنٹ ہیں اور کس کس کے اندر کتنے پیسے، بہت برا لگے گا۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے حق، وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل ایک الگ موضوع بنے گا۔ یہ بعض چیزیں ہم کو بری لگتی ہیں، شرن بری نہیں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ پوچھنے کا اسٹائل کیا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آج کل تو بہت سارے آخری وقت کے واجبات آ جاتے ہیں، اس کے کیش کا مسئلہ، اس کے انویسٹمنٹ کا مسئلہ، کس کو قرضہ دیا ہوا ہے، کس سے قرضہ لیا ہوا ہے، پیسہ کہاں کا رکھا ہے، نمازیں کتنی باقی ہیں، روزے کتنے باقی ہیں، خمس کا مسئلہ کیا ہے، بہت مسئلہ۔ لیکن جس کا حساب کتاب بالکل صاف اور واضح، تو اس کے گھر والوں پہ تو کوئی بوجھ ہوتا ہی نہیں، وہ صرف ایک ہی واجب ہوتا ہے کہ مرنے والے کو قبلہ رخ لینا ہو۔ اور چونکہ یہ واقعہ میں نے بہت پڑھا بھی ہے، اور پہلے جملے سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا، جنہوں نے نہیں بھی سنا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، تو جلدی قبلہ رخ لٹاؤ۔ انہوں نے قبلہ رخ لٹایا، جیسے قبلہ رخ لٹایا ایک دم آنکھیں کھولی شیخ نے، آنکھیں بند ہو چکی تھی، سانس اکھڑنے لگا تھا، اور یہ لگ رہا تھا کہ مرنے والے ایک دم آنکھیں کھولی، اور فوراً اپنے آپ کو قبلے سے ہٹا لیا۔ گھر والوں نے پھر ان کو قبلے کی طرف لٹایا، پھر ان کی آنکھیں کھلی، وہ قبلے سے ہٹے۔ ایک کھیل سا بن گیا وہاں پہ بچوں کا، جیسے میگنیٹ کو اگر ہم اس طرح سے وہ قطب نما کو اور جو کچھ کمپاس کو یہ سوئی ادھر سے کریں تو ادھر چلی جائے اور یوں کریں تو یوں ہو جائے۔ گھر والے چونکے، یہ اتنا جلیل القدر اور عظیم الشان مرجع، خالی عالم نہیں ہے، خالی مجتہد نہیں ہے، خالی مرجع نہیں، تاریخ تشیع کے ٹاپ 5 مراجع میں سے ایک، یہ جو یہ عمل کر رہا ہے، پوچھا یہ کیا بات ہے، کہا کہ دیکھ جو تم کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ بھی صحیح، وہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، وہ تم پر واجب ہے، یہ مجھ پر واجب ہے، تم اپنا واجب انجام دو، میں اپنا واجب انجام دو، نہ تم اپنا واجب چھوڑ سکتے ہو میری وجہ سے، نہ میں اپنا واجب چھوڑ سکتا ہوں تمہاری وجہ سے۔ کہا لیکن بتائیے تو صحیح، جواب دیا کہ تم محسوس کر رہے ہو کہ میری روح نکلنے والی ہے، واجب ہے قبلہ رخ لٹاؤ، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ موشنز مسلسل آ رہے ہیں اور نجاست بدن سے نکل رہی ہے، اس حالت میں قبلہ رخ ہونا حرام ہے، اس حالت میں قبلہ رخ ہونا حرام ہے، تو مجھ پر واجب ہے اپنے آپ کو قبلے سے ہٹاؤ، یہ میرا واجب ہے۔ تم پر واجب ہے کہ مرنے والے کے قریب ہو تو اسے قبلہ رخ کرو، تم اپنے واجب پہ عمل کرو، میں اپنے واجب پہ عمل کروں۔ ایک چھوٹی سی بات، چھوٹی سی بات، موضوع سے ہٹ کے، یہ تو یقیناً موضوع سے ہٹ کرے لیکن بہت چھوٹی بات۔ آج ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون نظر آ رہے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں آئی فون نظر آ رہا، ہر جگہ پہ اس کا استعمال چل رہا، ضرورت ہو ضرورت نہ ہو، لیکن اب تک مجھے ایک کیس ایسا نہیں ملا جو ملنا چاہیے۔ ہوں گے لوگ، جب کبھی میں اس قسم کے جملے کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ایسے میرے علم میں نہیں آئے، ایک کیس ایسا نہیں ملا کہ یہ اسمارٹ فون لے کے ہر الٹی سیدھی فضول بات
بیٹھے ہوئے ایئرپورٹ پہ تو معلومات 4 گھنٹے اسی میں لگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کسی ریسٹوران میں 6 گھنٹے اسی پہ لگے ہیں، بیٹھے ہیں کسی مرنے والے کی تعزیت کے لیے فاتحہ پڑھا کے پھر لگ گئے اپنے اسمارٹ فون پہ۔ شرعاً ایک چیز واجب جہاں ممکن ہو، بعض مراجع تو کہتے ہیں ممکن نہیں ہے تب بھی واجب ہے۔ اب یہ بحث مجھ سے اگر میں نے چھیڑ دی، وہ کیا، زیادہ تر میں ایئرپورٹ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ٹریولنگ کرتا ہوں، کہ کوئی مومن ایئرپورٹ میں واش روم کہیے، ریسٹ روم کہیے، ٹوائلٹ کہیے، ہر جگہ الگ الگ گیا اور اس نے دیکھا ہو کہ یہاں پہ مثلا جو کموڈ ہیں یا جو خالی پیشاب کی جگہ ہے یہ قبلہ رخ ہے کہ نہیں، قبلے کی بات آگے نے ایک بھی نہیں دیکھا۔ شاید پہلے مشکل بھی ہوتا، آج آئی فون کے ہوتے ہوئے کوئی چیز مشکل نہیں۔ ہر فضول بات میری اچھی طرح سے تلاشی لے لیا کریں، میرے پاس نہ آئی فون ہے، نہ اسمارٹ فون ہے، نہ عام سا فون ہے، میں فون رکھتا ہی نہیں، میرا کیس الگ ہے۔ لیکن ایئرپورٹ کے اوپر کوئی نظر آئے گا بغیر فون کے، اور ہر چیز ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ جو واجب ہو جاتا ہے واش روم میں اگر آپ گئے، نہیں گئے تو الگ بات، لیکن گئے، اور خاص طور پر آج کل کے ایئرپورٹ جو بہت بڑے ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ کموڈ قبلہ رخ ہوتے ہیں، کچھ قبلے سے ہٹ کے ہوتے ہیں، یعنی چوائس ہوتا، وہ جس کو یورینیل کہتے ہیں جس میں خالی آدمی جو ہے پیشاب کرتا ہے، کئی ہوتے ہیں، کچھ اس رخ پر کچھ اس رخ پر، چوائس ہے۔ پہلا کام یہ ہے وہاں جاتے ہی کہ آپ نے اپنا آئی فون نکالا، کمپاس یا قبلہ لوکیٹر نکالا، لوکیٹ کیا کہ اس میں سے کون سے قبلہ رخ ہے، کون سے قبلے سے ہٹ کر کرتا ہے کوئی آدمی، کرتے ہوں۔ دنیا کیسے چل رہی ہے جب تک کہ ایسے نیک مومن نہ ہو۔ آپ کہیں گے اچھا مولانا پیشاب کرنے والوں سے دنیا چل رہی ہے، نہیں، پیشاب تک میں حکم خدا کا خیال کرنے والوں سے۔ نماز میں تو لوگ حکم خدا کا خیال کرتے ہیں، اتنا حکم خدا کا خیال کرنے والے کہ خالی مکے میں یا مسجد میں حکم خدا کا خیال نہیں کریں گے، واش روم میں بھی حکم خدا کا خیال کریں گے، ان کی وجہ سے دنیا چل رہی ہوں گے۔ لیکن ایک عام مومن کے لیے بات میں کر رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے مرد ہو کے عورتیں شرعاً یہ واجبات میں سے ہیں، اور اتنا اہم واجب ہے جیسا میں نے کہا جہاں ممکن ہو۔ ہاں جب پہلا زمانہ ہوتا تو پہلے سے مطلب حضرت آدم کا نہیں، مثلا میں بھی 20 سال پہلے بھی ٹریولنگ کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں اور حضرت آدم میں ایج کا کیا فرق ہے، 2-4 سال کا ہی تو فرق ہوگا، نہیں بہت فرق ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ 20 سال پہلے اسمارٹ فون نہیں تھی، قبلہ لوکیٹر ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں تھی، نماز پڑھنے میں پریشانی ہوتی تھی قبلہ کس طرف ہے یہ معلوم کرنے میں۔ آج کی بات کر رہا ہوں، آج ممکن ہے نا، کوئی ذہن میں توجہ بھی نہیں، آج چوائس بھی ہے کہ کچھ واش روم اس رخ پر ہیں، کچھ اس رخ پر ہیں، کچھ اس رخ پر ہیں، یہاں جائیے وہاں جائیے، ایک ہی جو لائن ہے ایک ہال کے اندر اس میں سے بھی کچھ اس سائڈ پر ہے کچھ اس سائڈ پر۔ واجب شیخ مرتضیٰ کہہ رہے ہیں مجھ پر واجب ہے اپنے آپ کو قبلے سے ہٹاؤں۔ مر رہا ہے یہ عظیم مرجع، موشن کی بیماری ویسے ہی آدمی کو کتنا کمزور کر دیتی ہے، 73 ایج ہے، بہت بوڑھا بھی، وہ اتنا خیال کر رہے ہیں یہاں نوجوان ہٹے کٹے آئی فون ہاتھ میں لے کے گھومنے والے۔ خیر تو یہ تو ذرا سی تقریر تھوڑا سا موضوع سے ہٹی، لیکن میں نے کہا نا یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر کوئی مجلس پڑھی جا سکتی ہے، نہیں وہ ایسے ہی مجلس میں کوئی بات آ جائے۔ تو یہ عظیم مرجع ایک اصول بتا گیا کہ بعض اوقات آدمیوں کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں، وہ بھی مومن یہ بھی مومن، وہ بھی 12 امامی یہ بھی 12 امامی، ایک ہی خاندان، ان کی ذمہ داری ہے مجھے قبلہ رخ کریں، میری ذمہ داری ہے اپنے آپ کو قبلے سے ہٹاؤں۔ اور یہ اصول خالی قبلے کی حد تک نہیں ہے، زندگی کے ہر کام میں سارے صاحبان ایمان ہر ایک کی ذمہ داری دوسرے سے الگ، جس کو اگر ذرا سا عقیدے کا پہلو دیا جائے تو یہ کہا جائے کہ جو سلمان جس درجے پر ہیں ابو ذر کو پتا چلے تو وہ ان کو قتل کر ڈالے۔ ابو ذر اپنی ذمہ داری سمجھے کہ سلمان کا قتل واجب ہے، وہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، اور سلمان پر واجب ہے اپنے اسی عقیدے پہ جمے رہیں، تبھی وہ سلمان بنیں گے۔ اور عمار یاسر بہت مشہور حدیث، مقداد کو ابو ذر کا عقیدہ پتا چلے تو وہ ان کو قتل کر ڈالے۔ یہ وہی چیز دوسرے انداز سے بیان کی جا رہی ہے۔ پرابلم کیا ہوتا کہ سلمان اگر اپنی معرفت ابو ذر کے اوپر امپوز کرے کہ تمہیں بھی یہی معرفت رکھنا ہے، اور ابو ذر اگر اپنی ذمہ داری مقداد پر، بہت سارے ہماری قوم کے عقیدے کے مسئلے اس ایک جملے سے ہی حل ہو جانا چاہیے۔ ہر آدمی کے لیے اس میں بھی الگ الگ ذمہ داری بنائی گئی، اور عمل میں تو ہے۔ چنانچہ مثلا ایک چھوٹی سی بات، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آج بہت جمع ہو گئی ہیں۔ موضوع کہاں گیا ہے میرے ذہن میں ہے،
شیخ محمد حسین صاحب جواہر الکلام کا جملہ. لیکن پہلے یہ بھی بات سن لیجیے، ایک آدمی اپنی زندگی میں اگر نماز قضا کرے گا تو جتنی نمازیں قضا کرے گا اتنی ہی نمازیں اس کو پڑھنا پڑیں گی. اگر ہم نے 990 نمازیں قضا کی ہے، 990 اور 989 نماز بھی پڑھ لیں، ایک بھی کم رہ جائے گی تو ہمارا گناہ مکمل معاف نہیں ہوا. اتنی نماز پڑھ. اور اگر یہ مر گیا تو اس کے بڑے بیٹے پر اس کی قضا نمازیں واجب ہوتی ہیں. شرط یہ ہے کہ باپ کھلم کھلا بے نمازی نہ ہو. اگر ایک ایسا باپ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. جو پیغمبر کی ایک حدیث کہ من لا حیا لہ، جس کے پاس کوئی حیا نہیں ہے اللہ بھی اس کے پردے نہیں رکھتا. اور اس کے بعد پھر جو مثال دی کہ اگر کوئی داڑھی شیو کرتا ہے تو وہ گناہ کر رہا، وہ کھلم کھلا گناہ کر رہا. چنانچہ اس کی غیبت کر سکتے ہو اس مسئلے. اور بعض پرانے مراجع کہتے تھے اس کی غیبت ہر مسئلے میں کر سکتے ہو، لیکن یہ مسئلے مسائل کا فورم نہیں، یہ مجلس ہے، مجھے بھی معلوم. تو اب اگر ایک نماز پڑھتا ہی نہیں تو اس کی تو نہیں، لیکن جو نماز پڑھتا ہے کچھ نمازیں قضا ہو گئی. بڑے بیٹے پہ واجب، کتنی نمازیں واجب ہے اتنی ہی نمازیں. ہاں صرف یہ کہ ذرا سا بڑے بیٹے کو اسلام نے تھوڑا سا وسعت دے دی، سہولت. باپ نے نماز قضا کی، اس کو خود پڑھنا ہوگا. بستر پہ بھی چلا گیا تب بھی نمازیں خود پڑھنا. بیٹے کے پاس جب ذمہ داری آئے چاہے خود پڑھے چاہے کسی سے پیسے دے کے پڑھوا لے، مگر نمازیں ہی پڑھوانا. ٹھیک ہے. روزے میں ایسا نہیں، روزے میں ذمہ داری بدل گئی. اور یہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے، ہر مرجع کا نہیں، لیکن آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہی، روزے میں ایسا نہیں. میں نے اگر اپنی زندگی میں 200 روزے قضا کی، ہماری عورتیں عام طور پر ماہانہ نجاست کے روزے چھوڑتی ہیں تو بعد میں قضا رکھتی بھی نہیں، کیونکہ رمضان کا ایک ماحول ہوتا. یہ چھوٹا بچہ اس پہ روزہ واجب نہیں ہے، رمضان میں اس کا بھی دل چاہے گا میں روزہ رکھوں. ماحول یہ بھی اسلام میں ایک بہت اہم چیز. دیکھا دیکھی کی عبادت بھی کبھی بہت زیادہ قبول ہے، ہمیشہ نہیں لیکن کبھی، بلکہ کئی جگہوں پر. یہ اس کی مثال آئے گی. آج تو نہیں آ سکتی نا، گھڑی کی سوئیاں، کل مصائب بھی کم ہوئے تھے. روزے میں بہت کیس ملیں گے آپ کو کہ روزے قضا ہو گئے بغیر گناہ کے بھی. مسئلہ جیسے نماز کے اندر کہا باپ بے نمازی ہے تو بیٹے پہ کوئی ذمہ داری نہیں. نماز پڑھتا ہے، کچھ نمازیں قضا ہو گئی تو باپ گناہگار تو ہے کہ قضا کیسے ہوئی؟ نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں. روزے میں بالکل ممکن ہے کہ باپ متقی بھی ہو، روزے بھی قضا ہو، گناہگار بھی نہ ہو. سفر میں گئے، بہت دل چاہتا ہے کہ سفر میں روزے رکھیں، کیونکہ یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ اپنے شہر کراچی میں بیٹھوں تو 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا، اور سفر میں چلا جاؤں جہاں رمضان پڑھنے گیا تو وہاں تو صرف 8 گھنٹے کا روزہ. دل تڑپا جا رہا ہے کہ یہ 8 گھنٹے کے روزے تو بہت ہی حلوہ ٹائپ کے روزے ہیں. ابھی سحری کی نہیں کہ افطاری کا ٹائم آ گیا رکھو. شریعت نے کہا حرام، حرام نہیں رکھے روزے. پھر کیونکہ فوراً قضا واجب نہیں ہے، مر گئے، اب یہ روزے ہیں ہم پر، ہم گناہگار بھی نہیں، کیونکہ وہاں بھی وہی کیٹیگری. اگر کسی کا باپ روزے رکھتا ہی نہیں ہے تو بڑے بیٹے پہ کچھ نہیں، لیکن باپ رکھتا ہے، کچھ روزے چھوٹ گئے. اب باپ اگر زندہ رہتا تو اس کو روزے کے بدلے میں روزہ ہی رکھنا تھا. چاہے وہ پھر بڑھاپے میں چلا جاتا، بیماری میں چلا جاتا، اس کے اپنے ادا روزے بھی معاف ہو جاتے، لیکن بہرحال قضا روزے معاف نہیں ہے، رکھنا ہی پڑیں گے، رکھوا نہیں سکتا. لیکن باپ مر گیا تو بیٹے کا کیا حکم آ گیا آغا سیستانی کی؟ چاہے روزے رکھوائے، چاہے ہر روزے کے بدلے میں 14 چھٹاں کھانے پینے کی چیز دے دے. وہ روزے جو باپ نے صحت و جوانی میں چھوڑے، بیماری والے نے، ذمہ داری بدل گئی. خود جس نے روزے قضا کی وہ اگر اپنا گناہ معاف کرانا چاہے یا گناہ نہ ہو، کندھے ہلکے کرنا چاہے ذمہ داری سے، روزے کا روزہ رکھنا. اور اسی کی ذمہ داری جب بیٹے پر آئی تو اب یہ ہے کہ نہیں کھانا کھلا دو، تب بھی یہ باپ کی جو ذمہ داری تم پر آئی ہے معاف ہو گئی. اسے کہتے ہیں ذمہ داریاں بدلنا. ایک آدمی کی ذمہ داری کچھ اور ہے، دوسرے کی ذمہ داری کچھ اور. ہماری قوم یہ نہیں سمجھ پا رہی اور ایک لاٹھی سے سب کو ہانکنا چاہتی ہے. عقیدے کی حد تک بھی اسلام نے کہا ذمہ داریاں الگ ہیں، اور عمل کی حد تک بھی اسلام نے کہا ذمہ داریاں الگ.
اور اصحاب امام کی پہلی خاصیت یہ کہ ہر ایک دوسرے کی ذمہ داری نہیں دیکھتا، ہر ایک اپنی ذمہ داری دیکھتا۔ ابو ثمامہ سیداوی کی ذمہ داری کہ جیسے ہی نگاہ آسمان پر پڑی اور دیکھا کہ عاشور کے دن ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، وقت زوال، وہ فوراً نماز پڑھے۔ اور ان دو آدمیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب نماز پڑھتے رہیں، تم اپنے سینے پہ تیروں کو روک کر ان کو نماز پڑھنے کا موقع دو۔ اور یہ والا جملہ جو میں نے اس لیے جلدی جلدی کہہ دیا کہ وقت نہیں، میں جلدی سے مسائل پر آ گیا، ابھی کچھ باتیں رہ گئی۔ یہ والا جو جملہ میں نے کہا یہ کربلا سے زیادہ کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں ہمیں سننے کو ملا، جب راستے میں ایسے علاقے بھی آئے جہاں کچھ نہ کچھ محبان اہل بیت تھے، چاہے چھپے ہوئے تھے، چاہے بہت کمزور تھے۔ اب تو ایک جملہ میں بطور مثال کہنا چاہ رہا ہوں، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ مثال میں بھی یہ جملہ کہوں کہ نہ کہوں۔ مثال میں بھی محبان اہل بیت، یہ قافلہ جو کوفے سے شام گیا، یہ 2 گھنٹے کا سفر نہیں تھا جیسے یہاں سے مثلا ابوظہبی، 30-40 شہروں اور گاؤں اور قریوں سے ہو کے یہ قافلہ گزرا۔ تو 2-2 4-4 1-1 10-10 12-12 محبان اہل بیت ہر ہی جگہ مل جاتے ہیں اسلامی دنیا میں۔ اور بہت سخت حکم ہے یزید کا، جب یہ قافلہ آئے گا کوئی مرد اپنے گھر میں نہیں ہوگا، ہر ایک کو نکلنا، یعنی ایک طرح سمجھ لیجئے کہ اٹینڈنس لی جائے گی، ہر ایک کو گھر سے باہر آنا، کوئی گھر میں بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ اب بطور مثال میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیے کہ آپ کہیں کھڑے ہیں اور اعلان ہو رہا ہے کہ محمد کی نواسیاں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں لائی جا رہی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے سروں پہ چادر نہیں، کوئی محمل نہیں ہے، کوئی اماری نہیں ہے، بلوہ عام ہے، بازوؤں میں رسیاں ہیں، اور آپ وہاں پہ کھڑے۔ آپ تصور میں بھی یہ لا سکتے ہیں کہ آپ کی نگاہ زینب و کلثوم کے بالوں پہ پڑے؟ اب اس وقت آپ کیا کریں گے؟ شاید میں نے یہاں عرض کیا تھا یا کہیں اور، جیسے ہی یہ قافلہ کسی شہر کے یا گاؤں کے قریب پہنچتا ہے، سجاد کو اونٹوں سے اتارا جاتا، زینب کے ناقے کی مہار سجاد کے ہاتھ میں تھمائی جاتی، کون سے ہاتھ جن میں ہتکڑیاں پڑی، پاؤں میں بھیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، قیدیوں کا نیلا کرتا بدن پر ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، ننگے پیر، اور اس طرح سے پورے بازار سے پیدل چلنا۔ اب سیدانیاں اونٹوں پر ہیں، سجاد زمین پر، یہ مومن قریب آئے، کہا مولا یہ منظر دیکھ کے برداشت نہیں ہو رہا، مولا بس اتنی اجازت دے دی کہ جیسے کربلا میں آپ کے بابا کے صحابیوں نے اپنی جان قربان کی، یقین تھا کہ ہم مریں گے، ہم لشکر یزید کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم خود تو مر سکتے ہیں، یہ اجازت مجھے بھی دے دی، مر جانے کی اجازت دے دیجیے، مجھے پتا ہے میں اکیلا کیا کروں۔ سجاد نے کہا کہ ذمہ داری الگ ہے، کربلا والوں کی ذمہ داری الگ تھی، یہاں والوں کی ذمہ داری الگ، میرے بابا کی ذمہ داری الگ تھی، میری ذمہ داری الگ۔ وہی اسلام ہے، وہی حسین کا مشن ہے، فرما رہے ہیں کہ خود امام کی بھی ذمہ داری الگ، چاہنے والوں کی بھی ذمہ داری الگ۔ وہاں پر اگر تم ہوتے اور تلوار نہ چلاتے تو یقینی جہنم میں جاتے، اور یہاں پر اگر تم ہو اور ہماری اجازت کے بغیر تلوار جلاؤ تو خدا کو ناراض کرو گے، ذمہ داری الگ۔ اس لیے صبر کرو جیسے ہم صبر کر رہے ہیں، آسان ہے صبر کرنا، اور سجاد کے لیے صبر کرو جیسے ہم صبر کر رہے ہیں۔ آقا نے کہہ تو دیا، لیکن کوئی پوچھے آقا کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے؟ مگر ایک جملہ کہہ کر
شام غریبہ سے واپس پھر قافلے کی طرف آتا ہوں. جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا اور عبداللہ ابن عباس نے اتنا کہا تھا آقا حسین میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں, ایک طرح رشتے میں بھی آپ سے بڑا ہوں, چچا بنتے ہیں, میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ اگر کوفہ جانا ہی ہے تو عورتوں کو لے کے نہ جائیے. یہ جملہ کہا تھا نا. حسین نے جو جواب دیا وہ تو ایک اور مجلس میں مصائب میں آئے گا. حسین کے جواب سے پہلے پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آ گئی, اے ابن عباس بہن کی موت کا سامان کر رہا, بھائی سے جدا ہو کر کیا زینب زندہ رہ سکتی ہے؟ اگر میرا بھیا یہاں چھوڑ کے گیا مجھے تو زینب مر جائے گی. اب میں ایک سوال آپ سے کروں بہت ڈرتے ڈرتے کہ وقت کم رہ گیا ہے کہیں توہین نہ ہو جائے. ہمارے یہاں کی جذباتی عورتیں باتوں باتوں میں بہت سے دعوے کر جاتی ہیں, وقت آتا ہے تو دعوے پورے نہیں ہوتے. نعوذ باللہ کیا زینب نے بھی بس ایسے جذبات میں کہہ دیا کہ بھائی سے الگ ہوں گی تو میں مر جاؤں گی؟ یہ حقیقت ہے. اگر حقیقت ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ جب عصر عاشور حسین نے کہا زینب بہن میرا آخری سلام لے لو, آج 55 برس کا بھائی بہن کا ساتھ چھوٹ رہا تو زینب زندہ کیسے رہی؟ میں ڈر رہا ہوں کہ توہین والا جملہ تو نہیں آ رہا. زینب نے مدینے میں کہا میں مر جاؤں گی. جب عبداللہ ابن جعفر طیار مکے میں ملنے آئے اور زینب گھبرا گئی کہ مجھے واپس نہ لے جانے آیا ہو میرا شوہر, کہا کہ میں مر جاؤں گی. عصر عاشور جب حسین نے کہا خدا حافظ تو زینب مری تو نہیں. نعوذ باللہ کیا یہ ہمارے خاندان کی کوئی جذباتی عورت ہے یا یہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ کی صدیقہ طاہرہ بیٹی ہے؟ اگر فاطمہ صدیقہ طاہرہ ہے تو زینب بھی ان کی وارث صدیقہ طاہرہ. یاد رکھیے زینب عصر عاشور مر جاتی, حسین تو بعد میں مقتل میں جاتے, حسین تو بعد میں جہاد کرتے, زینب مر جاتی. صرف ایک جملے نے زینب کو زندہ رکھا, صرف ایک جملہ زینب کو زندہ رکھا, اور وہ جملہ یہ تھا کہ حسین نے کہا زینب میں جا رہا ہوں, اب میرا یہ قافلہ اور میرا مقصد تیرے حوالے, اب تجھے اس سے بچانا. بھائی نے ایک ایسی ذمہ داری دے دی کہ مر جانے والی زینب مرتے مرتے اس لیے زندہ ہو گئی کہ مجھے بھائی کا مقصد بچانا. البتہ ہاں میں یوں کہہ بھی سکتا ہوں کہ زینب مر گئی, زینب مر گئی, میں کہہ بھی سکتا ہوں عصر عاشور کے بعد زینب نہیں رہی, زینب ختم ہو گئی. اب زینب کبھی اکبر بن گئی, اب زینب کبھی عباس بن گئی, اب زینب کبھی حسین بن گئی, اب زینب کبھی علی بنی, اب زینب کہیں فاطمہ بنی. اب زینب نہ رہی. جیسا وقت تھا اس کے اعتبار سے اگر آنے والے کو شام غریبہ روکنا تھا تو چوبے خیمہ ہاتھ میں لے کے زینب عباس بنی. اگر بازار کوفہ میں خطبہ دینا تھا تو زینب نہج البلاغہ کے لہجے میں علی بنی. خود زینب مر گئی. اور کیوں نہ مرتی ہیں؟ حافظ کفایت حسین صاحب کا ایک جملہ اور آج کی مجلس کسی پہ ختم. اکثر کہا کرتے تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کربلا میں حسین ذبح ہوئے, لوگ کیا کہتے؟ جبرائیل کہتا الا قد قتل الحسین بکربلا الا قد ذبح الحسین بکربلا. لیکن مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب کہتے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ حسین بھی ذبح ہوئے, زینب بھی ذبح ہوئے. وہ کیسے؟ اب یہ دوسرے حوالے سے کہا اس لیے کہ اسلام میں لفظ ایک ہے, طریقے الگ ہیں. یہی آج کی مجلس کا موضوع تھا نا جو مصائب میں جا کے ختم ہوا. لفظ ایک ہے, ذبح کا لفظ ہے, لیکن عام جانوروں کا ذبیحہ الگ ہے, مچھلی کا ذبیحہ الگ ہے. عام جانور کا ذبح ہے گلے پہ خنجر چلاؤ, 4 رگے کٹے تو جانور ذبح. مچھلی کا یہ ذبیحہ نہیں. مچھلی کا ذبیحہ ہے اسے پانی سے نکالو اور پھر جو وہ بے چین ہو کے تڑپے گی تو یہ مچھلی کا ذبیحہ ہے. حسین کا ذبح یہ ہے کہ قاتل کا خنجر گلے پہ چل رہا ہے, حسین کی رگیں کٹ رہی ہیں, اور زینب کا ذبیحہ یہ ہے کہ سر سے چادر چھینی جا رہی ہے. علی اور فاطمہ کی بیٹی
عباس کی بہن چادر چھننے کے بعد جس طرح طرف طرف کے زندگی گزار رہی، یہ زینب کا ذبیحہ ہے. الا قد ذبح الحسین بکربلا الا قد ذبح زینب فی کوفہ والشام. خدا بندہ شہزادی زینب کبریٰ کے اس امتحان کا واسطہ آج کی مجلس میں گریہ کرنے والوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ اس گریہ کا واسطہ ان مومنین اور مومنات کی ساری حاجتیں پوری فرما.